اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعائے سلامتی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا درود پڑھیں محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین صلوات علی محمد و آل محمد خوران محترم، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ قرآن کریم سے ریلیٹڈ ہے، اور اس ضمن کے اندر مشہور و معروف آیت کو ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھا، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے، اور جو موضوع دیا گیا تھا جس کے اعتبار سے ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے وہ قرآن کے مختصر سوروں کی کچھ تفاسیر، لیکن بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کے اندر جو اصطلاحات ٹرمینالوجیز جو استعمال ہوئی ہیں وہ کیا ہے، تاکہ جب بھی تفسیر کے کسی مرحلے پر ہم آئے تو ہمیں قرآن کے بارے میں اتنی معلومات ہوں کہ جب ہم گفتگو کریں تو ایسا نہ ہو کہ اپنی ذاتی گفتگو ہم کریں قرآن کے اعتبار سے، اور وہ گفتگو جو ہے وہ اس دائرہ کار سے باہر کو جس اعتبار سے تفسیر کی جاتی ہے، تفسیر بالرائے نہ ہو، بلکہ ہماری گفتگو کے اندر ایٹ لیسٹ وہ چیزیں ہوں کہ جو ائمہ طاہرین سے ہمیں ملی ہیں۔ اگر ابتدائی مقدمے کے طور پر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، 3 مرحلے میں انشاءاللہ آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے تعارف قرآن ہمیں معلوم ہو کہ قرآن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سی ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی ہیں۔ دوسرا، خود قرآن کریم کے جو فضائل ہیں، خود قرآن کریم کی تلاوت، خود قرآن کریم کے اعتبار سے جو معصومین کی روایتیں موجود ہیں اس کا احاطہ، اور پھر جس سورے کے اعتبار سے آج ہم گفتگو کریں گے اس کے فضائل اور اس کی تفسیر کے اعتبار سے کچھ باتیں۔ اگر دیکھا جائے قرآن، لفظ قرآن گرامیٹیکلی یہ مصدر ہے، اور اس کے معنی ہے پڑھنا یا پڑھانا، قراءت۔ ابتدائی آیت جو قرآن کریم کی ہے اور سب سے پہلی وہی جو ختم مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ پہلی وحی ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ قرآن مصدر ہے جس کے معنی ہے پڑھنا یا پڑھانا،
یا اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ اس کا دوسرا جو معنی ہمارے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، ایک تو مصدری معنی ہے پڑھنا یا پڑھانا، دوسرا یہ خود ایک نام ہے، ایک پراپر ناؤن ہے کہ جو ایک اسم علم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک خاص کسی چیز کا نام۔ انسان یہ عام چیز ہے، انسان کے اندر اگر میں کسی کا نام لوں تو یہ خاص چیز ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے اسم علم، یعنی کوئی ایسا نام کہ جو کسی خاص چیز کے ساتھ مخصوص ہو۔ تو گرامیٹیکلی دیکھا جائے تو اس کے معنی ہے پڑھنا یا پڑھانا، اور اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے عمومی طور پر تو یہ ایک پراپر ناؤن ہے جو کسی خاص کتاب کے لیے مخصوص ہے کہ جس کو ہم قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ قرآن کریم جو پیغمبر خدا پر نازل ہوا، وہ کتاب کے جس کے اندر ہمارا پورا دستور ہے، وہ کتاب کے جس کے اندر پورا مینیفیسٹو ہے، زندگی گزارنے کے طریقے پروردگار عالم نے بتایا ہے، ما قبل قوموں کے بارے میں بتایا ہے، وہ پوری کی پوری ایک کتاب ہے۔ جب بھی ہم لفظ قرآن کہیں گے تو قرآن کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو یہ کہہ رہے ہوں کہ پڑھو یا پڑھاؤ، بلکہ ہم قرآن جب بھی لفظ استعمال کریں گے تو ہمارے ذہن میں جو پہلا خاکہ آئے گا وہ پہلا خاکہ یہ ہوگا کہ یہ پراپر ناؤن ہے، یہ وہ خاص چیز ہے کہ جس خاص چیز کو پروردگار عالم نے نازم کیا ہے اپنے حبیب کے اوپر۔ تو قرآن کے بارے میں دو باتیں ہم نے بیان کی، ایک تو یہ کہ مصدر ہے پڑھنا یا پڑھانا، دوسرا یہ ایک پراپر ناؤن ہے کہ جس میں ایک خاص کتاب کو ہم فوکس کرتے ہیں جس کا نام قرآن کریم ہے۔ اب خود قرآن کریم کے اندر کہاں پر لفظ قرآن پراپر ناؤن کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے اور کہاں پر لفظ قرآن خود اسم کے اعتبار سے یا نام کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے۔ سورہ مبارکہ قیامت کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، اور اے حبیب آپ اس سے پڑھائیے، ان لوگوں کو بتلائیے اور ان لوگوں سے پڑھوائیے۔ یہاں پر قرآن کریم میں سورہ مبارکہ قیامت کے اندر یہ جو استعمال ہوا ہے یہ بنیادی طور پر مصدر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کا گرامیٹیکلی معنی ہے کہ قرآن کو پڑھاؤ۔ لیکن یہی لفظ قرآن متعدد مقامات پر صرف جو ہے وہ نام کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے، جس کو ہم اس میں علم کہتے ہیں یا پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ مثلا سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، مشہور و معروف آیت ہے، اور اس اعتبار سے بھی مشہور ہے کہ قرآن کریم کے جو آداب تلاوت ہیں یا آداب تلاوت قرآن کہ کس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، اس کے جو احکام ہیں اس میں سے یہ آیت امپورٹنٹ اس اعتبار سے کہ احکام کو اخذ کیا گیا ہے اس آیت سے۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ سورہ مبارکہ نحل کی 98 نمبر کی آیت ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ اے حبیب جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو پناہ مانگیے شیطان، خدا سے پناہ مانگیے شیطان سے کہ پروردگار عالم آپ کو محفوظ رکھے، بچا کے رکھے۔ لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ جو ابتدائی طور پر جب قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو بسم اللہ سے پہلے تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا استعمال کیا جائے۔ یہ جو پیغام ہے وہ کہاں سے اخذ کیا گیا؟ قرآن کریم کی آیت سے اخذ کیا گیا کہ یہ آداب قرآن میں سے ہیں کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو پھر شیطان کے فتنوں سے بچنے کے لیے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ کا سہارا جو ہے وہ لیا جائے۔ تو قرآن دو معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں پر، ایک مصدر پڑھنا پڑھانا جو اس کے اوریجنل معنی ہے گرامیٹیکلی، اور دوسرا جو ہے پراپر ناؤن کی صورت کے اندر کہ لفظ قرآن ایک کتاب وہ جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب پر نازل کی ہے۔ اس کی اور بے شمار مثالیں جو ہے وہ بن سکتی ہیں۔ دوسری جو ہم نے مثال دی سورہ نحل کے اعتبار سے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ آپ پڑھائیے، کہا جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن بما ہوا قرآن ایک لفظ ہے، ایک اسم ہے۔ سورہ مبارکہ اسراء کے اندر ارشاد ہوتا ہے، قرآن مجید کا مشہور معروف سورہ ہے، اس کے اندر بھی ایک آیت ہے کہ جو اسی عنوان سے تعلق رکھتی ہے کہ وہاں پر بھی لفظ قرآن استعمال ہوا ہے، اور پیغمبر ختمی مرتبت کے زمانے کے ایک پورا خاکہ واقعے کا بیان کیا ہے جو امام زمانہ کی غیبت کے اعتبار سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کہ اس میں قرآن کہتا ہے جو غیبت کے فلسفے کو بتاتا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا
کہ اے حبیب جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان کے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے درمیان ایک ایسا حجاب قائم کر دیتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ ان کو نظر نہیں آتے۔ چھپنے کا جو ایک فلسفہ ہے یا غیبت کا جو فلسفہ ہے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ اسراء کے اندر بیان ہوا۔ تو لفظ قرآن کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ قرآن کیا ہے، تاکہ جب ہم قرآن پر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ کہاں پر پڑھنے یا پڑھانے کے معنی کی بات ہو رہی ہے اور کہاں پر یہ پراپر ناؤن کی بات ہو رہی ہے کہ لفظ قرآن بما ہو قرآن ایک کتاب کی مانند ہم اس کو تصور کریں۔ دوسری چیز، یہ پہلی ٹرمینالوجی ہے جو قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ دوسری ٹرمینالوجی یا دوسری اصطلاح جو آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کے مفاہیم کے اعتبار سے وہ ہے سورہ۔ سورہ مبارکہ یاسین، سورہ مبارکہ الحمد، یہ جو سورہ ہے آیا یہ ہماری بنائی ہوئی چیز ہے یا یہ ٹرمینالوجی بھی قرآن کے اندر موجود ہے؟ یہ ٹرمینالوجی بھی قرآن کے اندر موجود ہے، یہ پروردگار عالم کی بنائی ہوئی ٹرمینالوجی ہے۔ گویا لغت کے اعتبار سے سورہ کہتے ہیں شہر کی دیوار کو کہ جہاں پر حد بندی کر دی جائے۔ مثلا فرض کیجئے کہ ایک شہر ختم ہوا، اس کے باہر دیوار کو قائم کر دیا گیا کہ شہر کی انتہا ہے اور اب کوئی دوسرا شہر گویا اسٹارٹ ہونے والا ہے۔ حدود شہر یا دیوار شہر کو سورہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا فاصلہ کر دینا قدیم زمانوں کے اندر شہر کی حد بندی کے لیے، اور آج تو بہرحال اب شہر اتنے قریب ہو گئے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا شہر کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا اور کون سا کب ختم ہوا اور کون سا کب شروع ہوا، لیکن قدیم زمانوں کے اندر شہروں کی حد بندیاں کی جاتی تھی اور اس حد بندی کو کہا جاتا تھا سورہ۔ تو اسی اعتبار سے قرآن کریم نے یہ استعارہ استعمال کیا جس کو ہم سورہ کہتے ہیں کہ ایک سورہ ختم ہوا اور پھر دوسرا سورہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اور دلیل اس بات کی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم نے خود اس سورہ کی اصطلاح کو استعمال کیا ہے، اور یہ دیوار یا حد یا حدود کس طرح قائم کی پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر بسم اللہ کے ذریعے سے، کہ جہاں جہاں بسم اللہ آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پرانا والا سورہ ختم ہو گیا، اب ایک نیا سورہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، ماں سوائے ایک سورہ کے کہ سورہ کا نام ہے سورہ مبارکہ توبہ، کہ جو شروع ہی اس انداز سے ہو رہا ہے کہ براءت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور بعض علماء جو قدیم علماء ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پر سورہ انفال اور سورہ توبہ بالکل قریب قریب ہیں، مضامین بھی کم و بیش سیم ہے، شاید اس وجہ سے پروردگار عالم کی حکمت ہو کہ یہاں پر پروردگار عالم نے بسم اللہ نہ رکھا ہو، لیکن چونکہ خود پیغمبر کے زمانے کے اندر یہ واضح کیا جا چکا تھا کہ یہ سورہ مختلف ہے، لہذا ہمارے سامنے واضح ہے کہ وہ سورہ مختلف ہے۔ تو یہ جو حد بندی ہے سورہ جو ہم کہتے ہیں، یہ حد بندی جو ہے وہ بسم اللہ کے ذریعے قائم کی جاتی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اس کی مثال کیا ہے کہ جب لوگ قرآن کے اعتبار سے پیغمبر سے یہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول یہ تو آپ کی باتیں ہیں، یہ آپ کا بنایا ہوا نسخہ ہے، ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں، تو قرآن کریم نے باقاعدہ طور پر چیلنج کیا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ تم قرآن لے کر آؤ، اگر ایک سورہ کی مثال بھی تم لے کر آ جاؤ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ خود ایک سورہ جو لفظ ہے یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے جو ٹرمینالوجی خود پروردگار عالم نے استعمال کی ہے۔ تو قرآن اور سورہ۔ تیسری چیز آیت، یہ جو آیت ہے جس کو ہم سب یونٹس کہتے ہیں، یہ آیتیں توقیفی ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہیں اور ختمی مرتبت پر اسی انداز سے نازل بھی ہوئی اور انہیں بتلایا بھی گیا کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے۔ کچھ آیتیں بہت زیادہ بڑی ہیں، کچھ آیتیں بہت زیادہ چھوٹی ہیں، اور جو آیات کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، پیغمبر کو بتایا گیا ہے کہ یہ چھوٹی آیت ہے، یہ بڑی آیت ہے، یہ مختلف سمتوں کے اندر ہے، لہذا آیات کے اعتبار سے بھی جو باتیں ہوئی ہیں وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اور خود قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر خود یہ جملے کہے گئے کہ ان میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، ان میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو تدبر کرتے ہیں، بے شمار آیتیں قرآن کریم کی اس طرح کی موجود ہیں۔ تو یہ تین اصطلاحیں جو وہ خالصتاً وہ اصطلاح ہیں کہ جن کو قرآن کریم نے خود اپنے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ ایک قرآن، لفظ قرآن، اس کا جو وہ معنی جو گرامیٹیکل معنی ہے وہ بھی استعمال ہوا ہے، جو اس کا پراپر ناؤن والا معنی ہے وہ بھی استعمال ہوا ہے، سورہ یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور بیفرکیشن کی گئی ہے مختلف سوروں کے اندر خود سورے کے اعتبار سے۔ آیت یہ بھی وہ معاملہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں
وہ مختلف ادوار کے اندر ہمارے سامنے واضح ہوئی ہیں، مختلف اعتبار سے اس کو معین کیا گیا ہے۔ اگر سورہ کی ہم بات کریں تو سوروں کے اعتبار سے ایک مزید بائفرکیشن یا مزید کلاسیفیکیشن جو کی گئی ہے کہ سورہ یا تو مکی ہو سکتا ہے یا مدنی ہو سکتا ہے۔ اب جو ہمارے پاس مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوا وہ مکی ہے، جو مدینے میں نازل ہوا وہ مدنی ہے۔ لیکن یہاں پر ملاک کیا ہے کہ مکی کیا ہے اور مدنی کیا ہے؟ ختمی مرتبت کی زندگی اگر اعلان رسالت کے بعد دیکھیں تو کم و بیش 23 سال کی زندگی ہے۔ 13 سال پیغمبر نے مکے کے اندر گزارے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے تقریباً 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ 11 سال کے قریب یہ وہ عرصہ ہے جو پیغمبر ختمی مرتبت نے مدینے کے اندر گزارا ہے۔ تو مکے اور مدنی ہونے کے اعتبار سے جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ ہے پیغمبر کی ہجرت، کہ وہ آیتیں جو پیغمبر کے مکے میں رہتے ہوئے نازل ہوئیں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مکی ہیں، یعنی وہ سورے کے جن کی اکثر آیتیں مکہ کے اندر نازل ہوئیں ان کو کہا جاتا ہے مکی، اور یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، یعنی مکہ ملاک نہیں ہے، ہجرت ملاک ہے کہ ہجرت سے پہلے جو آیتیں پیغمبر میں نازل ہوئی وہ مکے کے اندر نازل ہوئی، چاہے پیغمبر مکے میں ہو چاہے پیغمبر مکے سے باہر ہو، یعنی وہ زمانہ جو پیغمبر کی ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے، یہ ساری کی ساری آیتیں جو ہیں وہ مکی تصور کی جاتی ہیں، یا سورے بھی جو نازل ہوئے وہ مکی تصور کیے جاتے ہیں۔ اب چاہے پیغمبر جو ہے وہ اس دور کے اندر مدینے جا کر آئے ہوں، پیغمبر اس دور کے اندر خیبر جا کر آئے ہوں، پیغمبر اس دور کے اندر مکے سے باہر کسی اور جگہ پر جا کر آئے ہوں، لیکن جتنی آیتیں اور سورے نازل ہوئے یہ سورے مکی تصور کیے جائیں گے۔ اور اگر ہجرت کے بعد کے معاملے کو دیکھا جائے تو ہجرت کے بعد جتنے سورے نازل ہوئے، یعنی پیغمبر نے جب ہجرت کر لی، مکے کو چھوڑ دیا، مدینے آ گئے، اب جتنی آیتیں نازل ہوئیں اور جتنے سورے نازل ہوئے اس کو مدنی سٹیٹس حاصل ہوگا۔ بیشتر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آیت کا ٹائٹل ہوتا ہے مدنی، اور کچھ باتیں مکے کے اعتبار سے بھی تذکرہ ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو مکے کے اعتبار سے بیان کی جا رہی ہوتی ہیں کہ مکے کے اندر یہ ہوا یا مکہ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، بعض کا شان نزول ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہر جگہ پر موجود رہیں گی، چاہے وہ مدنی سورہ ہو چاہے وہ مکی سورہ ہو، کیونکہ پیغمبر کے زمانے کے اندر سوروں کو جمع کر لیا گیا تھا، لہٰذا بہت سارے مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ مدنی سورے ہیں، مدنی آیتیں زیادہ ہیں، مکی بھی آیتیں ہیں اس میں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو پیغمبر کی ہجرت سے پہلے کے مکی سورے اس کے اندر مدینے کی بھی باتیں ہیں۔ تو اس میں جو بنیادی جو عنصر ہے جو ہمارے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے کے جتنی آیتیں اور سورے ہیں وہ مکی تصور کیے جائیں گے، اور ہجرت کے بعد جتنے سورے ہیں وہ مدنی تصور کیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، ہندوستان اور پاکستان کے اندر بھی، یہ ہے پارا۔ یہ پارا جو ہے وہ ہمارا بنایا ہوا لفظ ہے، اس کا قرآن کریم کے اندر کسی مقام پر کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے یہ سہولت کے لیے مسلمانوں نے بنایا کہ اگر کوئی حفظ کرنا چاہے اور قرآن کریم کو یاد کرنا چاہے یا آیتوں کو یاد کرنا چاہے تو اگر تقسیم کر کے فرض کیجئے ایک مہینے کے اندر یاد کرنا چاہے تو وہ 30 دن کے اعتبار سے 30 سیٹ بنا دے قرآن کریم کے، یعنی 30 حصے بنا دے، تو اس کے اعتبار سے ایک پارا اور پورا قرآن کریم 30 پارے کے اندر تقریباً جمع کیا گیا۔ تو یہ معصومین، یہ قرآن کی اختراع نہیں ہے، معصومین کے زمانے کے اندر پارے کا کوئی تصور نہیں تھا، سورے کا وجود ہے اور سورے کے ہی اعتبار سے قرآن کریم نے بات کی ہے۔ تو یہ جو سہولت ہے یہ مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہے، حفظ کرنے والوں نے، حفاظ نے بنائی ہوئی ہے، اور بہرحال آسانی کے لیے بنائی ہوئی ہے کہ ایک چیز جو ہے فرض کیجئے آ کر 30 حصے میں تقسیم ہو گئی اور 30 حصوں کے اندر پھر مختلف واقعات ہیں۔ اسی لیے آپ اگر غور کیجئے تو بے شمار سورے ایسے ہیں کہ جو ایک پارے سے شروع ہوتے ہیں اور دوسرے پارے کے اندر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ اگر یہ بائفرکیشن اس زمانے کے اندر ہوتی تو پراپر طریقے سے ایک سورہ فرض کیجئے ایک پورے پارے کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، لیکن یہ پیغمبر کے بعد کے ادوار کی اختراع ہے اور یہ مسلمانوں نے اپنی سہولت کے لیے بنایا ہے، اور ظاہری اعتبار سے اس کے اندر کوئی قباحت بھی اس عنوان سے نہیں۔ ایک اور ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے منزل، کہ قرآن کریم جو ہے وہ 7 منزلوں کے اندر ہے، یعنی 30 پارے جو ہیں وہ 7 منزلوں کے اندر ڈسٹریبیوٹڈ ہے۔ اب یہ بھی ٹرمینالوجی جو ہے وہ مسلمانوں نے حفظ کرنے کے لیے بنائی تھی کہ اگر کسی کو فرض کیجئے قرآن کریم قاری قرآن ختم کیا کرتا تھا قدیم زمانے کے اندر، تو 7 دنوں کے اندر اگر کسی کو قرآن ختم کرنا ہوتا تھا تو اس نے اپنے اعتبار سے قرآن کریم کے 7 حصے بنا لیے تھے کہ پہلا حصہ یہاں پر آ کر ختم ہوگا، دوسرا حصہ یہاں پر، حتیٰ کہ 7واں حصہ وہ ہوگا کہ جو قرآن کریم کے بالکل اختتام تک ہوگا۔ تو یہ جو منزلیں بنائی گئی ہیں یہ 7 منزلیں بھی
حفاظ قرآن جو حافظ قرآن تھے قرآن کریم زمانے کے اندر، یا قاری قرآن تھے جو حفظ کیا کرتے تھے یا قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کی ڈیٹیل یا اس کو تقسیم کیا تھا 7 حصوں کے اندر، تاکہ ایک بات جو ہے وہ کمپلیٹ طریقے سے ایک دن کے اندر پڑھ لیں، پھر دوسرے دن، تیسرے دن، حتیٰ کہ 7واں دن جب وہ تلاوت کریں تو قرآن کریم جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے اور جو بہت زیادہ عام فہم ہے، جو بہت زیادہ مشہور ہے، ہر قرآن کریم کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ عین بنا ہوا ہے جس کا مطلب ہے رکوع، یا یہ بھی قدیم زمانے کے اندر موجود نہیں تھا، یہ بعد کے زمانے کے اندر ایک حد بندی اس عنوان سے کی گئی کہ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں کوئی سٹوری ہے، کوئی بات ہے یا کوئی موضوع ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو اس موضوع کو جہاں پر پروردگار عالم نے مکمل کر لیا ہے آیتوں کے اندر، وہاں پر ایک تقسیم اس عنوان سے کی کہ وہاں پر رکوع کا نشان جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں بہت ساری آیتیں جو ہیں وہ 7 آیتوں پر مشتمل ہوگی، پھر رکوع آ جائے گا، پھر 8 آیتیں ہوں گی، پھر رکوع آ جائے گا، کوئی 15 آیتیں ہوں گی، وہاں پر رکوع آ جائے گا۔ تو یہ رکوع کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی بعد کے زمانے کے اندر بنایا گیا، لیکن اس کے اندر جو پیش نظر رکھا گیا وہ یہ رکھا گیا کہ جہاں پر مضمون آپ کا مکمل ہو جائے یا ایک خاص موضوع ڈسکس ہو رہا ہو اور اس موضوع کو مکمل کر لیا گیا ہو، تو وہاں پر جا کر اس رکوع کی ایک جو تقسیم ہے اس کو کیا گیا ہے۔ یہ بھی بنیادی طور پر حفظ قرآن کے اعتبار سے لوگوں نے بنایا، جو بعد کے زمانے کے اندر اور جو پیغمبر کے ادوار کے بعد لوگوں نے قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا، کیونکہ حافظ قرآن کی خاص اہمیت ہے، اور حفظ قرآن کے اعتبار سے قرآن کریم اور ائمہ کی روایت کے اندر بے شمار روایتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر حفظ قرآن کے اعتبار سے کہا گیا کہ جو حافظین قرآن ہوں گے، جو قارئین قرآن ہوں گے، پروردگار عالم ان کے لیے خاص اہتمام کرے گا روز قیامت۔ تو حفظ قرآن ایک امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے، حفظ قرآن ایک اہم چیز بھی ہے، اچھی چیز بھی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی یقینی طور پر اس کا پرچان ہونا چاہیے۔ تو حفظ قرآن کے اعتبار سے قدیم زمانے کے اندر ظاہر سی بات ہے ایک پارہ فرض کیجیے اگر کسی لیکن ممکن نہ ہو تو وہ رکوع کر کے جو ہے ان چیزوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو قدیم زمانے کے اندر موضوعات کے اعتبار سے بھی اس کو تقسیم کی گئی رکوع کی، اور حفظ کرنے کے اعتبار سے بھی تقسیم کی گئی۔ اور یہیں سے ایک واضح فرق جو ہمارے اور برادران اہل سنت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نمازوں کے اندر تلاوت قرآن کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جو مراجع اور جو تصور ہمارا جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہمارا جو تصور ہے وہ کسی بھی مختصر سورہ کی تلاوت کی جائے تاکہ ایک مکمل سورہ جو ہے وہ تلاوت کیا جائے۔ ہم سورہ کے اوپر بلیف اس عنوان سے کرتے ہیں، لیکن برادران اہل سنت کے یہاں جو ہے وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ قرآن کی چند آیتوں یا چند رکوع کی اگر آپ تلاوت کر لیں، ایک رکوع کی بھی تلاوت کر لیں تو یہ ان کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ یہ واضح فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان کہ ہم قرآن کریم کے اندر پورے سورہ کی تلاوت پر یقین رکھتے ہیں اور وہ چند آیتوں کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کفایت کر جائے گا۔ لہٰذا آپ اگر دیکھیں بھی مکہ مدینہ کے اندر یا یہاں پر بھی تو الحمد کے سورہ کی تلاوت کے بعد وہ مختلف آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، بعض اوقات 4 آیتیں، بعض اوقات 5 آیتیں، ایک رکوع کی تلاوت کرنے کے بعد وہ کفایت کر جاتے ہیں کہ ایک رکوع گویا کافی ہے۔ ہمارے یہاں بہرحال ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں کہ ایک پورا سورہ پڑھنا ہے، چاہے وہ مختصر ہو چاہے وہ پورا ہو۔ اس کے بعد جو ہے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ استعاذہ، اپنے آپ کو بچانا آداب قرآن کے آداب میں سے ہے، جس کی تاکید جو قرآن کریم نے کی سورہ مبارکہ نحل کے اندر کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کو انجام دیں تو قرأت قرآن کے وقت پھر آپ اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ایک ٹرمینالوجی جو مطلق ٹرمینالوجی ہے، ایک بہت ہی عمومی ٹرمینالوجی ہے، وہ ہے تفسیر۔ تفسیر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے معنی ہے نقاب کشائی کرنا یا پردے کو ہٹانا، یعنی قرآن کے وہ مفاہیم جو ہمارے لیے واضح نہیں ہیں، قرآن کے وہ مفاہیم جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، ایک نقاب کو ہٹا کر، ایک پردے کو ہٹا کر اس کے اپنے لیے واضح کرنا یا اس کو اپنے لیے سمجھنا۔ لہذا بیشتر علماء اسی چیز کے قائل ہیں کہ قرآن واضح ہے، اور تفسیر جو ہے وہ اس عنوان سے کہ جو چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہم اسے نقاب ہٹا کر ائمہ کی روایت کے ذریعے سے، معصومین کی روایت کے ذریعے سے، ائمہ کے کلام، پیغمبر کے کلام کے ذریعے سے اس نقاب کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اصلی متن اور اس کے اصلی مطلب تک ہم پہنچ سکیں، کیونکہ قرآن
ہر ایک کے لیے ہے، لیکن قرآن کو سمجھانے والا بھی کوئی ہو، اور وہ ائمہ طاہرین کی ذات اقدس ہے، تو وہ تفسیر کا اختیار بھی انہی کے پاس ہے۔ ہر ایرا غیرہ قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو مفاہیم ہیں، وہ جو مطالب ہیں، چونکہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے، لہذا وہ نقاب کس کے ذریعے سے ہٹے گا؟ وہ ائمہ کے کلام کے ذریعے سے، معصومین کے کلام کے ذریعے سے ہٹے گا۔ یعنی قرآن کے اوپر جو ایک ایسا لبادہ ہے جو ہم تک اصلی مفاہیم پہنچنے کے اندر مانع ہے، رکاوٹ ہے، اس نقاب کو ہٹانے، اس پردے کو ہٹانے کا نام ہے تفسیر۔ اب بہرحال اس کے اعتبار سے بے شمار تفسیریں لکھی گئی ہیں، ہمارے یہاں بھی بے شمار تفسیر ہے۔ تفسیر نمونہ ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے، جو ایک کوشش ہے ناصر مکارم شیرازی اور ان کی ٹیم کی۔ اس کے علاوہ مجموع البیان ہے، اور البیان، المیزان، بے شمار تفاسیر ہمارے درمیان بھی موجود ہے، جو ائمہ کے کلام کے ذریعے سے قرآن کریم کے آیتوں کو ڈیکوڈ کرتی ہیں۔ یعنی قرآن کا جو کلام ہے اس کو سمجھانے کے لیے جو نسخہ استعمال کیا جائے، جو طریقہ کار استعمال کیا جائے، اس کو ہم تفسیر کہتے ہیں۔ ایک اور ٹرمینالوجی جس کو ہم کہتے ہیں تعویل۔ یہ تعویل کا مرحلہ کب آتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر دیکھیں دو طرح کی آیتیں ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں محکم اور ایک کو کہتے ہیں متشابہ۔ محکم وہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے جو کلام کیا ہے بالکل واضح ہے، جو بالکل اتنا واضح ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تعویل کرنے کی، جس کی کوئی تفسیر کرنے کی بھی ظاہراً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثلا قرآن کریم کی ان آیتوں کو اٹھایا جائیں گے جس میں پروردگار عالم نے جنت کی باتیں کی ہیں کہ مومن کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہوگا، بہت واضح بات ہے، ہاں، لیکن جب جہاں جنت کی نعمتوں کی بات کی، وہاں پر تفسیر کا مرحلہ آئے گا کہ جنت میں کون کون سی نعمتیں ہوں گی۔ یہ مثلا فرض کیجیے مجرموں کے لیے عذاب جہنم ٹھکانہ کر دیا ہے پروردگار عالم نے، واضح ترین بات ہے کہ مجرم، جرم کرنے والا، اس کے لیے خداوند متعال نے جہنم کے لیے طبقات کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر کوئی تعویل نہیں ہے۔ تعویل وہاں پر ہوگی کہ جو محکم آیت نہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر متشابہ بھی ہیں، محکم بھی ہیں، جو ائمہ کی روایتوں کے اندر بھی جملے ملتے ہیں کہ کچھ آیتیں ایسی جو محکم ہیں، کچھ آیتیں ایسی متشابہ۔ متشابہ کے اندر خود سے فیصلہ نہ کرنا بلکہ اہل بیت کی جانب رجوع کرنا تاکہ تم اسے حل کر سکو۔ اب متشابہ کے اندر تعویل کی جائے گی۔ اب اس کی مثال کیا ہوگی؟ قرآن کریم کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ اوپر ہے ان کے ہاتھوں پر، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم مجسم نہیں ہے، پروردگار عالم کا کوئی جسم اس عنوان سے نہیں ہے۔ تو ید اللہ فوق ایدیہم کہ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر، اس کا معنی کیا کیا جائے؟ اگر ہم ظاہری معنی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے جسم کے قائل ہو گئے، جیسا کہ ہے نہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر پھر علماء بیان فرماتے ہیں ائمہ کی روایت سے کہ خدا کا ہاتھ یہاں پر مطلب نہیں ہے بلکہ خدا کی تائید ان کے اوپر موجود ہے، پروردگار عالم کا کرم، پروردگار عالم کی رحمت ان کے اوپر موجود ہے۔ تو اس پہلے مرحلے کے اندر جو ہم نے بات کی وہ لفظ قرآن کے اعتبار سے کہ گرامیٹیکلی مصدر ہے، پڑھنا یا پڑھانا اس کا معنی ہے۔ دوسرا یہ ایک پراپر ناؤن ہے، بما ہوا قرآن جو کتاب قرآن ہے اس کے اعتبار سے۔ دوسری بات ہم نے سورے کے اعتبار سے کی کہ لغت کے اندر دیوار شہر یا حد بندی یا ایک چیز کو دوسرے سے جدا کرنے کے اعتبار سے سورہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ تیسری چیز آیت، یہ پری ڈیسائیڈڈ ہے پروردگار عالم کی طرف سے اپنے انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی، جو آیتیں نازل ہوئی، اس کے اندر آیتوں کو باقاعدہ طور پر ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ قرآن، سورہ اور آیت یہ وہ ٹرمینالوجیز ہیں کہ جو خود قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوئی ہیں، اور یہ پروردگار عالم کی طرف سے ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی۔ اس کے بعد جو ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ سورہ یا تو مکی ہے یا مدنی ہے، اور اس میں جو بیسک ایلیمنٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ طے کریں گے کہ آیا مکی ہے یا مدنی ہے، وہ پیغمبر کی ہجرت ہے، کہ ہجرت سے پہلے کے جتنی آیتیں اور جتنے سورے ہیں وہ ہم مکی تصور کریں گے، اور ہجرت کے بعد کے جتنے واقعات ہیں وہ سارے ہم مدنی تصور کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو مختلف ٹرمینالوجیز ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، پارا کسے کہتے ہیں کہ منزلوں کا بنایا ہوا 30 حصوں کے اندر مسلمانوں نے اس کو تقسیم کیا جسے ہم پارا کہتے ہیں۔ منزل 7 منزلیں تقسیم کی ہے جو ایک ہفتے کے اندر قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ تیسری رکوع کہ جو حافظین قرآن نے بنایا ہے، اور یہ واضح فرق ہے ہمارے اور اہل سنت کے درمیان کہ ہم پورے سورے کی تلاوت کے قائل ہیں، وہ رکوع کے تلاوت کے بھی قائل ہیں۔ اگر پورا سورہ بھی پڑھیں، ان کے یہاں بھی پورا سورہ پڑھا جاتا ہے بعض اوقات، لیکن وہ عمومی طور پر رکوع کے پڑھنے کے قائل ہیں۔ اس کے بعد استعاذہ کہ قرآن کریم کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ اعوذ باللہ کا سہارا لیا جائے۔ پھر تفسیر کسے کہتے ہیں کہ وہ مفاہیم جو ہم سے چھپے ہوئے ہیں ان کی نقاب کشائی کرنا، اس پر سے پردے کو ہٹانا، اس کا نام ہے تفسیر۔
اور پھر آخری چیز ہم نے بیان کی وہ ہے تعویل، یعنی وہ آیتیں جو بالکل واضح ہمارے لیے نہیں ہیں، متشابہ ہیں، ان آیتوں کو باقاعدہ طور پر حل کرنے کا نام ہے تعویل. اور اس تعویل کے اندر بہرحال اہل بیت اطہار کی روایتوں کا ہم سہارا لیتے ہیں تاکہ ان کو حل کیا جا سکے. تو پہلے مرحلے کے اندر ہم نے آپ سے یہ بیان کیا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.